اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق کی راندی ہوئی دنیا کی ٹھکرائی ہوئی، خلق کی راندی ہوئی دنیا کی ٹھکرائی ہوئی، آئی ہے مولا تیرے در پر ہاتھ پھیلائی ہوئی۔ خوار ہیں بدکار ہیں ذلت میں ڈوبی ہوئی دو چار ہوں، خوار ہوں بدکار ہوں ذلت میں ڈوبی ہوئی دو چار ہوں، کچھ بھی ہے مولا تیرے آقا صلاۃ والسلام کی بندی تو ہوں، اس کی امت میں سے ہوں، میرے مولا تیری بندی تو ہوں، میرے مولا ہم پر کرم فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے اہل و عیال، تمام مومنین اور مومنات پر کرم فرما۔ سب سے گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ اس برکت محفل میں شامل ہوئے، آپ کا بہت شکریہ، میں بہت مشکور ہوں۔ ثاقب بھائی آپ کی، ثاقب ثانی آپ کی بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں، آپ لوگ اتنے دور سے میرے لیے ٹائم نکال کر آئیں۔ ساجد صاحب آپ کا شکریہ، عمیر صاحب آپ کا شکریہ، آپ ویکینٹ سے تشریف لائے، باقی آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بابا جان فاؤنڈیشن کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیا کیا آپ کی رائے ہیں، اور جس پر میں آپ کی شکر گزار ہوں وہ ہے آپ کی آمد کی تشریف۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے چھوٹے سے فنکشن کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ لوگ آئے، میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں۔ اس نورانی محفل میں بہت سارے اہل علم حضرات جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ اس چیز کی اہلیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا سورج کو چراغ دینے کے مقابل ہوگا۔ میں اب یہ کہنا چاہوں گی، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری عبادت ہے، اور اس عبادت میں شریک ہونے کے لیے چند کلمات کی اجازت چاہوں گی۔ میں ایک نادان سی ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، مجھ سے آپ لوگ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ہر لحاظ سے بہتر ہیں، ہر لحاظ سے مجھ سے اوپر ہیں، ہر لحاظ سے مجھ سے اچھا کام کر رہے ہیں، اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں اچھے سے اچھا کام کر دکھاؤں غریب لوگوں کے لیے۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتی چلوں، ایک حدیث میں آیا کہ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے، حق تعالیٰ اس کو جنت کے کھانوں میں سے بہترین کھانا کھلائیں گے۔ رب کریم نے کلام پاک میں کئی جگہوں پر تاکید کی ہے کہ کھانا کھلانے کے باب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں، اور فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود اظہار محتاج اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تم اس سے کسی بدلہ کی خواستگار نہیں ہو اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند، مطلب صرف اللہ کے لیے کھانا کھلاؤ، صرف اللہ رب العزت کے لیے کام کرو، اس خواہش میں نہیں ہمیں اس کے بدلے میں یہ مل جائے فلانا مل جائے۔ آپ تو اللہ پاک سے مانگو، اللہ پاک دے گا اور ضرور دے گا، اور وہ دینے والی ذات ہے، وہ کیوں نہیں دے گا۔ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے جو اسپیشلی کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، خود ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایکسٹرا بچا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا دوپہر کا کھانا بچ گیا، یا ہم لوگ پراٹھا لے آئے، صبح کا ناشتہ کیا، ایک پراٹھا ہمارا ایکسٹرا بچ گیا، وہ کیوں بچا؟ ہم نے حساب کا لیا، بے حسابہ بچ کے، تو وہ ہمیں دوسرے دوست کو دینا چاہیے، پڑوس میں دینا چاہیے، ان کو کھانا چاہیے، کسی کو کھانا کھلانا سب سے بڑا کام ہے۔ اور یہاں پر جو لنگر بانٹا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا نام بنائیں، ہمارا یہ خاص وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ متعارف کروائیں، اویئرنیس کروائیں کیسے کرنا چاہیے۔ اس میں آپ ہماری مشکلات ہو رہی ہیں، ہاں جی، ہمیں جو بات ہے وہ جی جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہمیں پورا کوپریٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں 2-3 باتیں بتا دوں کہ میں بری کا بھی غلام ہوں اور آقا علیہ السلام کا بھی غلام ہوں، پہلی میری یہ پہچان ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا دلچسپ اور حقیقت والا سوال ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو 40 سال آپ نے اپنی خدمات لوگوں کے سامنے پیش کی اور سب کو اکٹھا کیا، اور ایک میدان میں ان کو کھانا کھلایا، ان کو دعوت دی کہ بھائی جان، اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں سرداروں کو کہ بھئی اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان ہے، اور انہوں نے کہا ہم مانیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ سارا معاملہ۔ اس کے بعد پھر جو ہستی رحمت للعالمین بن کے آئی ہے، جس کی خاطر
पूरी कायनात वजूद में आई है, अगर उसको इन लोगों ने नहीं बख्शा है तो मेरी प्यारी सी छोटी सी बेटी और बहन और मेरे भाइयों, हम किस बाग की मूली हैं। हमारे इस बात को तो आज के बाद आपने अंदर से निकाल देना है कि हम जहाँ भी जाएंगे लोग हमें हाथों पे उठा लेंगे। नहीं, जब आप सही काम करना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किलात आएंगी और वो मुश्किलात ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रही होती हैं। आज से ये बात तो निकाल लेनी है। शाह बाबा इंटरनेशनल, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दो कि लोग तुम्हें सरों पे उठाएंगे। नहीं उठाएंगे सरों पे। मुझे बताएं, जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए और पूरी आलम इस्लाम के लिए एटम बम बनाया, क्या तुम्हारे हुक्मराना ने उसका इस्लामाबाद में जनाजा पढ़ा? 2 कदम का तो फासला था। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके जनाजे के बाद जो अंधेरा यहाँ पे छाया, असर के टाइम ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात है। तो बेटा, मकसद आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब भी आप नेकी का काम करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में, उसके खुदा की मखलूक की खिदमत करेंगे तो आपको मुश्किलात लाजमी आएंगी। अगर आपको मुश्किलात नहीं आती हैं तो आप समझें कि आपका काम कबूल नहीं हो रहा है। हमारे बाबा जान के लिए स्पेशली बाबा जान हमें यही चीज़ जो आप सिखा रहे हैं, बाबा जान मुझे यही चीज़ सिखाते हैं। मुश्किलात आएंगी आपको, लेकिन आपने साबित कदम रहना है। तो आपसे इल्तमास है कि हमारे बाबा जान के लिए, उनके अहल खाना के लिए हमेशा दुआएं कलमात करते रहिए, उनके लिए दुआ करते रहिए। अल्लाह पाक उनको सेहत दे और अल्लाह पाक उनको ऐसा काम करने की मज़ीद आगे तौफीक दे। आमीन। और असल में आका की गुलामी में काम करने की तौफीक दे। बस बुनियादी बात ये है। मैं आप लोगों को यही पैगाम देता हूँ कि जिस हस्ती का मैं इसका ग़ुलाम हूँ ना, ये 1100 साल पहले, 1000 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर तमाम सिख और हिंदू थे। ये रिकॉर्डिंग करो यार, चलाओ, आपको भी पता चले। यहाँ पर तमाम सिख और हिंदू लोग थे, उनमें अकेले ये आए थे यहाँ पर। ये कोई बहुत बड़ी फ़ौज नहीं लेके आए थे। और बड़ा मुश्किल होता है आज मुसलमान को समझाना, बड़ा मुश्किल है। तो आज एक आम आदमी को बड़ा समझाना मुश्किल है। सर, आप हमें स्पेशली क्या बताएंगे? सुन लें, स्पेशली का चक्कर नहीं है, ये टाइम होता है। हम कोई स्पेशल लोग नहीं है। हम तो इनके वो जो बहुत सामने जूतों में बैठा हुआ है ना, वो झाड़ू वाला, मैं तो बाबा उससे भी नीचे हूँ। शायद एक गवाह वो पीछे खड़ा है। ये छोड़ो, ये क्या है। एक दफ़ा मुझे किसी ने पूछा, एक अंग्रेज़ ने, बड़ा फिलासफर था, कहता व्हाट इज़ कलंदर। ये चलाना आप लोग, आपको मज़ा आएगा। कहते व्हाट इज़ कलंदर। वो PhD कर रहा था कलंदर पे। तो वो सरकार ने निगाह फरमाया, ने कहा इसको ज़रा जवाब देना, ये तो बड़ा फिलासफर है। तो मैंने कहा मिस्टर हु कॉल्ड कलंदर हैविंग नथिंग बट ऑल थिंग, ज़ाहिरी हैविंग नथिंग बट ऑल थिंग, ये बट ऑल थिंग इनकी है। तो गोरा जो PhD कर रहा था मेरा बेटा, इस अनपढ़ बंदे के सामने उसने माना, उसने कहा यार मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, तुमने तो 2 लफ्ज़ों में बता। तो बात ये नहीं होती, बात होती है जब तक पीछे कोई जवान आपके ना खड़ा हो, आपकी पुश्त पर कोई ताकत ना खड़ी हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारी पुश्त पर ताकत अल्लाह और उसके रसूल की है, उसके बाद औलिया इकराम की है, उसके बाद हमारे ये बुज़ुर्ग होते हैं जिन्होंने आपको रास्ते पे चलाया है और उन्होंने आपको ये 2 बातें आपके इतनी समझा दिया है कि मुश्किलात आएंगी। लेकिन आप ये बिल्कुल अब ज़हन से निकाल दें कि आपको कोई बंदा बहुत आसानी से फंडिंग करेगा, कोई आपको आसानी से गाइड करेगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हर बंदे को यहाँ तो मैं अब आगे जाऊँ तो और मसाइल क्रिएट होंगे। अगर एक मौलवी साहब की दुकान चली हुई तो दूसरी मौलवी साहब के पास बैठ जाओ तो वो कहते हैं यार तुम क्या करते हो। अगर एक पीर के पास काम चल रहा है, दूसरे पीर के पास में चला जाऊँ तो वो मेरा मुखालफ हो जाता है। आप ये तो बड़ा नीचे की बातें आप कर रहे हैं। सर, हमें तो मुखालफत की हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मुखालफत भी ही आनी है, लेकिन हमारी ये दुआएं सब मिलकर दुआ करो बड़ी सरकार के दरबार के सामने, भाई सब ये बच्चे बूढ़े, या अल्लाह अगर ये अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, ये सही आका अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये काम कर रहे हैं और ये खालिस रज़ा की खातिर कर रहे हैं, अपना नाम बनाने के लिए नहीं, ये मैं फिर कहूँगा, ठीक है जी। तो अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इनके जो पीछे जवान खड़ा है उसकी खैर फरमा, उसके बच्चों की खैर फरमा और हम सब को अपनी मखलूक की खिदमत की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे मेहमान खुशी इस टाइम आ चुके हैं। स्पेशली ये KPK से तशरीफ़ लाए हैं साकिब सानी और कारी साकिब साहब, स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाल कर आए हैं। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हमारी टीम के लिए वक्त निकाला और ये वहाँ से मानसेरा उगी से तशरीफ़ लाए हैं हमारे लिए स्पेशली इन्होंने टाइम निकाला। सर आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तशरीफ़ रख सकते हैं। मैं
واکنڈ سے تشریف لائے. اچھا، آپ واکنڈ سے آئے، ہمارے پاس آنے کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ ہمارے پاس آئے. آپ کے علاقے میں کیا مشکلات ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے شاہ بابا جان کو؟ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی، شاہ بابا جان کی. یہ ادھر تشریف لائے تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اگین ایک دفعہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس ٹاپک پہ کہ آج کل جیسے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہر طرف نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ اپنی کوشش میں لگا ہوا کہ میرا مال بن جائے، میرا مال بن جائے. مگر نہیں، انہوں نے اپنا ایک ایسے اسکیم چلایا جس کے اندر غریبوں اور مسکینوں کا کام ہو رہا ہے. انہوں نے خود ایسا کیا کہ خود بھی غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ نے کی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس کی دوسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں واکنڈ سے تشریف لائے ہوں جہاں پہ بہت زیادہ غریب ہیں اس مہنگائی کے دور پہ، جو کہ ہر چیز آسمان کو چھو رہی ہے. اس وجہ سے بہت ہی زیادہ مہنگائی ہے. میں یہ کہنا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ واکنڈ میں ایسا کون سا کام ہے جو ہم کر سکیں، لوگوں کی مدد کر سکیں؟ ہیلتھ سینٹر ہو یا اسکول ہو، کیا چیز ہونی چاہیے وہاں پر؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج مہنگائی کا بہت دور ہے کہ واکنڈ میں بہت ہی غربت ہیں اور بہت ہی لوگ جو غریب ہیں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ واکنڈ میں ایک اسپتال بنائے جائیں، سکول بنائے جائیں ایک پراپر غریبوں اور مسکینوں کے لیے، جن کی فیس بہت ہی زیادہ کم ہو، تاکہ غریبوں کے لیے ایک بہت ہی فائدہ ہو. کیونکہ ہمارے جو واکنڈ اور کئی بھی اس کے قریبی علاقے ہیں، جہاں تک میں نے جن کو پایا ہے کہ جن سے میں ملا ہوں، تو وہ بہت ہی غریب ہیں اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے ایک غریب چھت کے، خدا کی چھت کے علاوہ، آسمان کے علاوہ ان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے جن کے نیچے وہ رہ رہے ہوں. ایک میں سے ریکویسٹ ہے، آپ وائس پریزیڈنٹ ہے اس ٹیم کی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ آئیں واکنڈ میں تشریف لائیں، اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ آئیں اور آ کے دیکھیں، ادھر آئیں ایک دفعہ اور تشریف لائیں واکنڈ میں. انشاءاللہ میں خود آپ کو گائیڈ کروں گا. آپ دیکھیں غریب بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، تاکہ اس کے ایک ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ولیوں والا کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ایک غریب کی مدد کر رہے ہیں. غریب کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وسلم. فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. ہمیں بڑی محبت ہے محمد سے مولا، ہمیں بڑی محبت ہے محمد سے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در مصطفیٰ کے بدلے جنت دیتے ہو، در مصطفیٰ کے بدلے جنت دیتے ہو، ہم یہ سودا نہیں کرتے، بڑا نقصان ہے مولا. میں شاہ بابا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے ایک اہم پروگرام کے اندر ہمیں بلایا. میں جناب علی شوکت صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس ملک کے اندر جہاں پہ غربت، مہنگائی ایک طوفان کی طرح بڑھ رہی ہے، اس کے اندر انہوں نے غریب لوگوں کا ہاتھ تھاما اور اپنی تمام تر ٹیم کے ساتھ تمام تر توانائیاں اپنی صرف کر رہے ہیں. اور میں اس فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جب کوئی بھی غریب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تو آپ لوگوں نے ہاتھ بڑھایا. آپ لوگ داد کے مستحق ہیں اور میں سجاد بھائی اور دیگر اس کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے دور کے اندر جس وقت ہر کوئی ظلمت کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، اور آپ لوگوں نے اس غریب عوام کی طرف توجہ دی. اور بالخصوص میں محترمہ وائس پریزیڈنٹ شاہ بابا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن مہرین مغل صاحبہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی. اور ہم معذرت بھی کرتے ہیں کہ کافی ہمارا انتظار کرنا پڑا کیونکہ آج جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں
اسلام آباد بھی کئی جگہ سے سیل ہو رہا ہے. تو پہلے یہ صورتحال ہے, اگر اس طرح پورا ملک جام کر دیا گیا تو پھر یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے. اور میں فاؤنڈیشن کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ جس طرح آپ لوگوں نے پہلے داتا دربار لاہور میں آپ لوگوں نے وہاں پہ لنگر تقسیم کیا اور آج یہاں پہ کر رہے ہیں, یہ دربار تو وہ جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ کا فضل ہے, یہاں پہ راشن چلتا رہتا ہے. تو آپ لوگ تھوڑا سا جس طرح بھی پہلے میڈم فرما رہی تھی کہ مختلف دیہات کی طرف توجہ دیں, اور ساتھ ساتھ آگے سردیاں آ رہی ہیں تو غریب غربا افراد کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے اور ایسی جو گرم چیزیں وہ ان کا بندوبست اگر ہو جائے تو یہ بہت مناسب ہوگا. تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور اتنے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم ان کے پاس آئے ہیں. اور ہم انشاءاللہ پورا بابا شاہ بابا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کو یقین دلاتے ہیں کہ KPK کے پہاڑوں سے لے کے جہاں تک آپ لوگ ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ چلیں گے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. والسلام. لا شریف. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, میں تیرے لئی وے کیڑی سے سجاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ بڑھاواں یا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں, میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں, میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ, میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ بڑھاواں یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی, اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. میں شاہ بابا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے. غربت بہت زیادہ ہے. خراج تحسین پیش کرتے ہیں وائس پریزیڈنٹ مہرین مغل صاحب کو اور سجاد صاحب کو, جو دن رات کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کے لیے, اور جگہ جگہ پہ ماشاءاللہ پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں. ایسا ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے بابا جان سے, شاہ بابا جان سے, کہ پسماندہ علاقے ہیں ہمارے, تحصیل ضلع مانسرا سے اوپر کے علاقے ہیں, تحصیل اگی سے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ مہرین مغل صاحب ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی بڑا کوپریٹ کرتی تھیں, کئی لوگوں کی ہیلپ کرتی تھیں, کسی فاؤنڈیشن سے تعلق نہیں تھا, ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے وہاں پہ یہ شانہ بشانہ رہتے تھے ہمارے. تو اب میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے علاقے کا وزٹ بھی کریں
ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی دیکھیں. ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں پہ جن کی کفالت والا کوئی نہیں ہے, جن کی کفالت ہم ایک دوسرے سے مانگ کر کرتے ہیں. اس میں یہ ہمارے ساتھ رہی ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ رہی ہیں. تو میں مشکور ہوں بالخصوص سجاد صاحب کا, جنہوں نے دن رات محنتیں کی, کاوشیں کی اور کوششیں کر رہے ہیں اس فاؤنڈیشن کے لیے. اور میرا میسج ایک ہی میسج رہے گا کہ ہمارے علاقے کا وزٹ ہونا چاہیے. ہماری جو خدمت ہوگی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ. خدمت کا جذبہ انشاءاللہ ہم میں ہے. یہی خدمت کا جذبہ یہ وائس پریزیڈنٹ وہاں سے ہم سے وہاں سے آئی ہیں, تو ہمیں ان کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ بہت اچھی چوائس کی ہے, ان کو چنا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کے عمل میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارے ساتھ رہی ہیں, انہوں نے خدمت کی ہے, بہت مشکور ہیں, بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا الہ الامین, جو آج اس محفل کو آپ نے رونق بخشی, اور یا اللہ یہاں پہ تمام جنہوں نے حاضری کی ان کی حاضری قبول فرما. یا الہ العالمین, جنہوں نے محنت کی ان کی محنت قبول فرما. یا الہ العالمین, جنہوں نے یہاں پہ اپنا پورا ٹائم نکالا اور اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کی خدمت حل کے لیے نکالا, یا اللہ ان کو ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین, شاہ بابا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ العالمین, غریبوں, بیواؤں, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے, یا اللہ ان کو دن دگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ العالمین, جتنے فوت ہو گئے ہیں سب کی کامل مغفرت عطا فرما. یا اللہ جو دنیا میں ان کی عزت افزائی فرما. یا اللہ العالمین, وائس پریزیڈنٹ مہین مغل صاحب کے والدین ان کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ العالمین, ان کو یا اللہ ان کو صحت مند کامل زندگی عطا فرمائے. یا اللہ العالمین, ان کی زندگی میں جو پریشانیاں دکھ تکلیف ہیں یا اللہ ان کو دور فرما. یا اللہ ان کی بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ العالمین, ان کو اعلیٰ زندگی عطا فرما. یا اللہ العالمین, جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ العالمین, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ العالمین, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت عطا فرما اور ہم سب کو اپنے مشن کاز پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر ان بابا جان کے لیے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شاہ بابا جان شوکت علی شوکت صاحب کے لیے اللہ اس پہ رحم فرمائے, اس کو صحت کاملہ زندگی عطا فرمائے, اور ان کی جو نیک تمنائیں اس ملک اور اس غریب عوام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.